السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل. میرے چینل کا نام ہے لرن پروگرامنگ ود ایس مالک. آج کا سوال ہے واٹ از ایفیشنسی آف الگوریتھم، ڈفرینس بٹوین این الگوریتھم اینڈ اے فلو چارٹ ان ایگزام ان 9th کلاس. اب ہم اپنی ایفیشنسی آف الگوریتھمس. There can be more than one algorithms to solve the same problem. Which one is better depends upon the efficiency of the available solutions algorithms. Efficiency of an algorithm is measured to the basic of two metrics. Number one ہے number of steps. An algorithm is considered more efficient if it takes less number of steps to reach the results. Number two is space used in computer memory. We have observed in algorithms that some data is stored in computer memory which is later used to give results. An algorithm using less space in computer memory is considered more efficient with respect to memory space. It is quite possible that one algorithm takes less space in memory and has more number of steps, whereas the other algorithm takes more memory and has less number of steps. In this case, there is a trade-off between number of steps and the consumed memory. The designer can take decisions according to the requirement. Example है, let's suppose we have two algorithms to solve a certain problem. One algorithm has capital N steps, whereas the other algorithm has capital N square steps. یعنی کہ یہ آگے وہ اردو میں بھی سلائڈ پہ دیکھ. In this case, the former algorithm is considered more efficient than the later one. اب اردو میں ہم یہ دیکھتے ہیں اس کی کیا مطلب کیا ہے. الگوریتم کی کارگزاری. ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک سے زیادہ الگوریتم ہو سکتے ہیں. اس میں کون سا بہتر ہے، اس کا اختصار اس الگوریتم کی کارگزاری پر ہوتا ہے. کسی بھی الگوریتم کی کارگزاری دو بنیادوں پر جانچی جا سکتی ہے. مرحلے کی تعداد. اگر ایک الگوریتم کم مراحل میں درست نتیجہ دکھا دیتا ہے تو اس کو زیادہ بہتر و مؤثر سمجھا جاتا ہے. کمپیوٹر کی میموری کا استعمال. الگوریتم استعمال ہونے والے مواد کو کمپیوٹر کی میموری میں محفوظ کرتے ہیں. الگوریتم جو کم جگہ یا میموری استعمال کرے اچھا الگوریتم سمجھا جاتا ہے، نسبتاً اس الگوریتم کی جو زیادہ میموری استعمال کرے. یہ بھی ممکن ہے کہ ایک الگوریتم کم میموری استعمال کرنے اور زیادہ مراحل میں ایک مسئلے حل کرے، جبکہ دوسرا الگوریتم اسی مسئلے کو کم مراحل میں
میں مگر زیادہ میموری کو استعمال کرتے ہوئے حل کرے تو اس مرحلے پر ہمیں میموری یا مراحل میں اس سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے جو کہ حالات کے مناسبت پر انحصار کرتا ہے۔ مثال، ہم دو الگورتھم لیتے ہیں جو ایک ہی مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ ایک الگورتھم n مراحل میں مسئلے کو حل دیتا ہے جبکہ دوسرا n² مراحل میں اسی مسئلے کو حل کرتا ہے۔ ان دونوں میں سے پہلے والے کو الگورتھم کو بہتر تصور کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اس میں بھی کہا کہ الگورتھم مراحل ہوتے کیا ہیں، جو ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ، اسٹیپ 1، اسٹیپ 2، اسٹیپ 3 کی شکل میں بھی دیکھے تھے۔ اور کمپیوٹر میموری میں جو سارا کا سارا الگورتھم ہوتا ہے وہ میموری کے اندر وہ اس کو ترتیب وائز ہے نا وہ لکھا ہوتا ہے، ایک پورا وہ بلاک بنتا ہے، اس میموری کی وہ ریزرو ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جس طرح ہم تمام ایگزامپلس پچھلی ایگزامپلس کو جو الگورتھم کی تھیں ان کو چلا رہے تھے اسٹیپ بائی اسٹیپ، اسی طرح ہی جس طرح ہم چلا رہے تھے اسی طرح ہی کمپائلر بھی جو اس کا اندر اس کو چلاتا ہے وہ بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی چلاتا ہے۔ مگر کچھ جو ہیں الگورتھم ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں جو کہ وہ بتا رہا ہے کہ کم میموری لے، وہی الگورتھم بہتر اور بہت اچھا الگورتھم تصور کیا جاتا ہے جو کہ کم میموری استعمال کرے اور زیادہ مراحل میں ایک مسئلے کا حل کرنے والا جو ہے وہ الگورتھم اتنا بہتر اور اچھا نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ کم میموری سے ہی وہ لے کے میموری بھی زیادہ استعمال نہ کرے، زیادہ اس میں ویریبل بھی نہ بنائے ہوں، اس میں زیادہ ایک کمپلیکس طریقے سے اس کو وہ نام لکھا گیا ہو، اس کے کوڈنگ جو ہے وہ بے ترتیب نہ ہو کہ وہ پہلے سٹیپ کے بعد تیسرا پھر دوسرا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں وہ کوڈنگ کا اضافہ بھی بہت زیادہ نہ کیا گیا ہو کہ بھی یہ ویریبل کا ڈیٹا اس میں سے اس میں موو ہو رہا ہے پھر آگے استعمال ہو رہا ہے اور اتنے زیادہ ویریبلز چینج ہو رہے ہیں کہ وہ آپ کو خود ہی نہ سمجھ آئے کہ وہ مگر اینڈ پہ آپ رزلٹ نکال دیں کہ بھائی یہ رزلٹ یہ اینڈ پہ ہے نا، اس طرح نکلتا ہے۔ تو کچھ ایسے بھی بچے ہوتے ہیں نا جو میتھ میں اوپر سے سوال لکھتے ہیں، بیچ میں پروسیس ہو ان کا وہ کویسچن کا وہ صحیح ہوتا نہیں مگر اینڈ پہ جواب صحیح پیپر میں لکھاتے ہیں، کچھ ایسے بھی بچے ہوتے ہیں۔ تو وہ ایسا الگورتھم بہت اچھا نہیں تصور کیا جاتا۔ مثال کے طور پہ آگے ایگزامپل ہے، ایگزامپل میں وہ آگے تفصیل سے وہ بتائے گا کہ یہ اس کی مثال ہے کیا۔ ایگزامپل: we need to compute the following: 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus so on plus 99، 1 سے لے کے 99 تک کو پلس کرنا ہے، آپس میں جمع کرنا ہے۔ How can we find its answer؟ اس کا آنسر کیا ہوگا؟ Different minds can find different solutions to solve this problem. One solution is to start adding numbers from beginning and keep adding till the end. Other solution is the start making pairs as 1 plus 99, 2 plus 98, اسمال بریسز اسٹارٹ اینڈ اینڈ میں یہ لکھا جا رہا ہے، اسمال بریسز کا اسٹارٹنگ ہے 3 plus 97, 4 اور اسمال بریسز اسٹارٹ 4 plus 96،
اسمال پلیسز کلوز کر دیا، اور اسی طرح ہی اینڈ پہ 49,51 یہ اس نے ایگزامپل کے طور پہ اسمال بریسز کے اندر لکھ دیا. ویئر ایچ پیئر گیوز آنسر 100. We count the number of pairs and multiply that count with 100, and then in the result we add 50 as it is nowhere in any pair. Another solution is to use formula n plus 1 over 2, where n is the last term. So the solution is just to solve 99 small braces start 99 plus 1 small braces close over 2. This example shows different approaches to solve one problem, and if these approaches are used in computers, then accordingly there may be different memory usage and number of steps. اب اس کی اردو میں ہم اس کی عبارت دیکھ لیتے ہیں مثال کی کہ مثال ہے 1 سے 99 تک اعداد کو جمع کریں. اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ مختلف ذہنوں میں سے اس مسئلے کی مختلف حل آ سکتے ہیں. ایک حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شروع سے آخر تک نمبروں کو جمع کرتے جائیں. دوسرا حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جوڑے بنائیں، جیسا کہ یہ نیچے وہ لکھا ہوا ہے 1 plus 99 2 plus 98 3 plus 97 اینڈ پہ 49 plus 51، جبکہ ہر ایک جوڑا جمع ہو کر 100 بناتا ہے. ہم جوڑوں کی تعداد گن لیتے ہیں اور اس کے 100 سے ضرب دیتے ہیں، اور حاصل جواب میں 50 جمع کر کے جواب معلوم کیا جا سکتا ہے. تیسرا حل یہ ہے کہ فارمولا n ملٹیپلائی اسمال بریسز اسٹارٹ n plus 1 اسمال بریسز کلوز ڈیوائڈ بائی 2 کو استعمال کریں جہاں پر n آخری نمبر ہے. اس مسئلے کا حل 99 ملٹیپلائی 99 plus 1 over 2 ہوگا. اوپر کی مثال سے ہمیں ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک سے زیادہ طریقے ملتے ہیں. اگر انہی الگوریدم کو ہم کمپیوٹر میں چلاتے ہیں تو یہ مختلف مراحل اور مختلف تعداد میں میموری استعمال کریں گے. اب آگے چلتے جو ہم نے آگے ڈفرینس بٹوین این الگوریدم اینڈ اے فلو چارٹ میں جو فرق ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے. ڈفرینس بٹوین این الگوریدم اینڈ اے فلو چارٹ از جسٹ لائک دی ڈفرینس بٹوین اے اسٹوری اینڈ اے مووی. As we have studied that a flowchart is a graphical representation of the process to solve a problem, but an algorithm writes the same steps in a human understandable language. Advantages of a flowchart: easy to draw. دوسری ہے ایزی ٹو انڈرسٹینڈ پرابلم سالونگ. تیسری ہے ایزی ٹو آئیڈینٹیفائی ایرر اف اینی. اور آخری ہے ایزی ٹو آبزرو فالو.
flow from one step to the other. Disadvantages of a flowchart. More time is required to draw a flowchart. Modifying a flowchart is not very easy every time. It is not suitable for very large problems. Advantages of an algorithm: to write easy to write. پہلے یہ اس کے بعد ایڈوانٹیجز میں ٹیکنیکس ٹو رائٹ این الگوریتھم اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، اور تیسری ہے ٹو سالو اے لارج پرابلم الگوریتھم اور ہیلپ فل. اب اس کی اردو میں ہم دیکھ لیتے ہیں اردو میں کیا ہے. الگوریتھم اور فلو چارٹ میں فرق. الگوریتھم اور فلو چارٹ کے درمیان فرق صرف ایک کہانی اور ایک فلم کے درمیان فرق کی طرح ہے. جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فلو چارٹ ایک مسئلے کو حل کرنے کے عمل کی تصویری نمائندگی کرتا ہے، لیکن ایک الگوریتھم انہیں مراحل کو فطری زبان میں تحریر کرتا ہے. فلو چارٹ کے فوائد: یہ بنانا آسان ہے، مسئلے کو حل کرنے میں آسانی پیدا کرتا ہے، غلطیوں کی شناخت کرنے میں آسانی پیدا کرتا ہے اگر کوئی ہے. ایک مرحلے سے دوسرے تک کے فلو کو یا بہاؤ مشاہدہ کرنا آسان ہے. فلو چارٹ کے نقصانات. فلو چارٹ بنانے کے لیے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے. ہر مرتبہ فلو چارٹ میں ترمیم آسان نہیں ہوتی. یہ بہت بڑے مسئلے کے لیے مناسب نہیں ہے. الگوریتھم کے فوائد: یہ آسانی سے لکھا جا سکتا ہے. الگوریتھم لکھنے کی تکنیک سمجھنا آسان ہے. بڑے مسئلے کو حل کرنے کے لیے الگوریتھم مددگار ہوتا ہے. اب اسی طرح ہم اس کی آگے ڈس ایڈوانٹیج دیکھتے ہیں الگوریتھم کے. ڈس ایڈوانٹیجز آف این الگوریتھم. نمبر 1 ہے ماڈیفائنگ این ایگزسٹنگ الگوریتھم از ناٹ very easy every time. Showing the flow from one step to the other is not very easy. Usage of GoTo makes it difficult to identify errors. آگے ٹیسٹ ڈیٹا ہے. ٹیسٹ کس طرح کرنا ہے ڈیٹا کو، وہ بتا رہے کہ آفٹر سالونگ اے پرابلم وی نیڈ ٹو ٹیسٹ ویدر دی سولوشن از کریکٹ اور ناٹ. اینڈ فار ٹیسٹنگ وی نیڈ ٹیسٹ ڈیٹا. فار ایگزامپل if we want to test the algorithm discussed earlier, we find the largest among three given numbers n0, n1 and n2. Then we need three values. These values can be positive, negative or zero, and extra. n0 equal to 5, n1 equal to 15, n2 equal to 3, کاما اسمال بریسز میں یہ ویلیوز دی ہوئی ہیں، کاما ہے، اسمال بریسز ڈاٹ ہے. n0 equal to 27, n1 equal to -6 اور n2 equal to 35. اسمال بریسز کلوز کاما پھر اسمال بریسز ڈاٹ ہے. n0 equal to 24, n1 equal to 0 اور n2 equal to 11. اسمال بریسز کلوز ہے and extra. So for thinking about testing, we also need to think about test data. Importance of testing. Testing
Testing is essential to point out the defects and errors made during finding a solutions to say some problems. It helps in improving a solution. If one solves a problem and someone else uses that solutions for commercial purposes, then اب اس کی اردو میں ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے موو کریں گے. الگوریدم کے جو نقصانات ہیں، موجودہ الگوریدم میں ہر بار ترمیم آسان نہیں ہوتی ہے. ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک کا فلو بہاؤ دکھانا آسان نہیں ہے. اگر گو ٹو اسٹیٹمنٹ کا استعمال کیا گیا ہو تو غلطی تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹیسٹ ڈیٹا: ایک مسئلے کو حل کرنے کے بعد اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ حل درست ہے یا نہیں، اور اس ٹیسٹ کے لیے ہمیں ٹیسٹ ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ 3 نمبروں میں سے بڑا نمبر معلوم کرنے کے لیے الگوریدم کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو 3 اقدار کی ضرورت ہوگی. یہ اقدار مثبت، منفی یا صفر بھی ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ مثلاً n0 = 24 ہے، n1 = 0، n2 = 11، اسمال b سے اسٹارٹ اور اینڈ ہے، اور اس کے بیچ میں n0 = 27، n1 = -6، n2 = 35، اسٹارٹ اور اینڈ ہے. پھر اس کے بعد n0 = 5، n1 = 15 اور n2 = 3 اور اسٹارٹ اور اینڈ ہے. اس لیے ٹیسٹنگ کا سوچنے کے لیے ہمیں ٹیسٹ ڈیٹا کا سوچنا پڑتا ہے. اب آگے چلتے ہیں ہم کہ دی کمرشل activities depend upon the correctness of that solutions. For examples, if we develop a solutions for finance management and some bank start using it, then any errors in that solutions may result in a financial loss. So testing is important for a solution. A car is delivered to a customer after testing. Upon launching a new car, it is usually tested with a robot driver who hit the car with a wall. It is used to test whether the airbag and other security systems are functioning or not. Moreover, it also allows the car designers to suggest further security measures to reduce the damage. This test can help to make a car safe, so test helps to improve quality. اب اس کی اردو میں ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹیسٹنگ کی اہمیت: کسی بھی مسئلے کے حل کے دوران ہونے والی غلطیوں معلوم کرنا بہت ضروری عمل ہے. اس سے حل مزید بہتر.
اگر ایک شخص کسی مسئلے کا حل بناتا ہے اور دوسرا شخص اس حل کو کاروباری مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کا انحصار اس حل کی درستی پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی کے مالی انتظامات کے لیے کوئی حل لکھتے ہیں اور بینک اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اب اگر اس حل میں کوئی غلطی نکل آئے تو یقیناً مالی نقصان ہوگا۔ اسی لیے ٹیسٹنگ ایک ضروری مرحلہ ہے۔ کسٹمر کا کار دینے سے پہلے اس کو اچھی طرح سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ مارکیٹ میں نئی کار لانچ کرنے سے پہلے اس کو روبوٹ ڈرائیور کی مدد سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے جو اس کو دیوار سے ٹکراتا ہے تاکہ یہ پتہ کیا جا سکے کہ اس کے ایئر بیگ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ اس سے ڈیزائنر کو اسی زیادہ محفوظ بنانے اور حادثے کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کو کم سے کم کرنے کے لیے نئی ترکیب بھی ملتی ہے۔ اس طرح ٹیسٹنگ سے کوالٹی کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اب الگوریدم کے ہم نے ایڈوانٹیجز اور فلو چارٹ کے بھی ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز دیکھیں، تو اب اس کی ٹیسٹ اب ایک الگوریدم لکھ لینا ہی نہیں ہے، اس کو ٹیسٹ بھی کرنا چاہیے کہ کیا وہ الگوریدم جو کہا گیا ہے وہ سارا پرفارم کرتا ہے یا نہیں۔ پیارے بچوں، پیپر میں بھی آپ جب الگوریدم لکھیں تو تب بھی آپ کو اس کو ٹیسٹ فوری طور پہ کر کے ہی اگلے سوال پہ آپ نے پیپر کے اگلے سوال پہ آپ نے موو کرنا ہے۔ اگر آپ ٹیسٹ کیے بغیر ہی وہ الگوریدم کو لکھ کے آ جاتے ہیں اور جو بعد میں آپ کو پیپر دینے کے بعد آپ کو یاد آتا ہے یہ تو میں نے بیچ میں لکھا ہی نہیں ہے، اس میں تو انکریمنٹ بھی کرنا، اس میں ڈیکریمنٹ بھی کرنا تھا، اس میں انکریز یعنی کہ یہاں ڈیکریز بھی کرنا تھا ویلیو کو، تو وہ تو میں نے لائن لکھی نہیں اور الگوریدم لکھایا ہوں، تو اس کے نمبر پھر آپ کو ہے نا مکمل نہیں ملیں گے اس سوال کے۔ تو ٹیسٹ کر لیں گے، آپ کو بھی مطمئن ہوں گے اور بعد میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بھئی ہم نے جتنا وہ ڈیٹا تھا اس کو الگوریدم کو ہم نے ٹیسٹ کر کے ہی وہ پیپر دیا ہے، تو آپ کا دل اور دماغ مطمئن ہوگا۔ اسی لیے طرح ہی بینک والے بھی جیسے کہ ٹیسٹنگ کی اہمیت کے بارے میں کہ کار ایک ہے، وہ کار جو بن جاتی ہے تو اس کو جب تک ٹیسٹ نہ ہو اس وقت تک یوزرز کو وہ کار ڈیلیور نہیں کی جاتی اور نہ ہی یوزر کو چلانے کے لیے وہ جب تک ٹیسٹنگ کمپلیٹ نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح یہ کار کی بھی اگزامپل ہے، تو اسی طرح بلب یا آپ ٹیوب لائٹ کا بھی وہ دیکھیں، فین کا دیکھیں، تو پنکھے بھی جو فیکٹریوں کے اندر بنتے ہیں یا بلب بنتے ہیں تو بلب ہمارے پاس آنے تک وہ پہلے ٹیسٹ اس کو لازمی وہ کر لیتے ہیں کہ کیا پنکھے یا بلب جو ہیں وہ واقعی وہ صحیح چلیں گے، کیا وہ کرنٹ زیادہ تو نہیں لیں گے یا چلتے ہوئے وہ پھٹ تو نہیں جائیں گے بلب جو ہے۔ تو وہ یعنی کہ ٹیسٹنگ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی اشیاء جو ہم انسان بناتے ہیں وہ ٹیسٹ ہو کے ہی وہ مارکیٹ میں آتی ہیں۔ اگر ٹیسٹ کیے بغیر ہی وہ مارکیٹ میں آئیں تو وہ پھر ایک
اور ادارے کو بہت بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ادارہ وہ کمزور ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے ادارہ ہی ختم ہو جائے۔ تو اس لیے ٹیسٹنگ کو وہ مالی طور پہ کمزور ہوگا تو ادارہ ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اس کو ٹیسٹ کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہر ایک معاملے میں، وہ فین انڈسٹری ہو، کوئی بلب، یا یہ کمپیوٹر بنانے والے، یا وہ سافٹ ویئر بنانے والے، جو یا ویب ڈیزائنر ہو، وہ بھی جب تک آپ کا مکمل طور پہ اس کو ٹیسٹ نہ کر لے اس وقت تک آگے وہ ڈلیور نہیں کرتا۔ اس کو لازمی ٹیسٹنگ اس کی لازمی کر کے ہی وہ ڈلیور کرتے ہیں۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ خدا حافظ۔